الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شب معراج کے متعلق مختلف اقوال وارد ہوئے ہیں، جس میں سے مستند اور صحیح قول کون سا ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ صحیح اور مستند کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ شب معراج کے متعلق ربیع الاول کا مہینہ بھی بتایا گیا ہے، ربیع الثانی بھی بتایا گیا ہے، رجب المرجب بھی بتایا گیا ہے، اور رمضان المبارک بھی بتایا گیا ہے، اور شوال المکرم کا مہینہ بھی بتایا گیا ہے۔ لیکن ہم تمام نے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس نے 27 رجب کو منتخب کر لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کو شب معراج ہے۔ اس بات کا ہم تمام کو معلوم ہونا چاہیے کہ 27 رجب کو شب معراج ہے، یہ کسی بھی صحیح اور مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بس ہم میں سے کسی ایک کی طے شدہ ایک عمل ہے۔ اور رہی بات 27 رجب المرجب کا روزہ، تو اس بات کے متعلق بھی ہمیں خوب اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ رجب کا مہینہ اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی بابرکت مہینے ہیں۔ اس مہینے میں زمانہ جاہلیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، اور ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا جنگ وغیرہ یہ سب چیز کو حرام مانا جاتا تھا، اور رسول اللہ کی شریعت میں بھی اس مہینے کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور ان مہینوں کو بابرکت مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ تو رجب المرجب کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ کسی بھی تاریخ کو کوئی بھی تاریخ کو روزہ رکھیے، انشاءاللہ مکمل ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن آپ 27 رجب کو روزہ رکھنا سنت ہے، یہ سمجھ کے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کا ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، لیکن ایک بدعت کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہے اسے ہم سنت قرار دے رہے ہیں، ہم اسے سنت مان رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ بدعت۔ اچھا، بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہم بدعت کو پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جو چیز نہیں ہے اس کو دین بنا کر پیش کرنا، اور اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں صاف احادیث مبارکہ، ایک نہیں کئی احادیث مبارکہ بیان ہے کہ جو چیز کو میں نے بیان نہیں کیا، اس چیز کو اگر تم میری طرف اس کا رجوع کرتے ہو کہ اس کو میں نے بیان کیا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی جو چیز رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اس کو اگر ہم رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ نے فرمایا، تو یاد رکھو کہ حضور فرماتے ہیں، خود حضور کے الفاظ ہے مقعدہ من النار، کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اب لوگ مناتے ہوئے آ رہے تھے، بول رہے تھے کہ 27 رجب کو شب معراج ہے، اور یہاں پہ شب معراج کے تعلق سے جمع ہوئے، تو انشاءاللہ میں معراج کا واقعہ آپ تمام حضرات کے سامنے
اچھی طریقے سے پیش کرنے کی اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری جو تمہیدی بات ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہے کہ آج کی رات کو شب معراج سمجھنا یہ ہماری بیوقوفی ہے، اور ہمارے لیے اگر ہم اس کو دین سمجھتے ہیں کہ آج شب معراج ہے اور حدیثوں کے اندر وارد ہوا ہے، تو پھر یہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ اور میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے شروع میں پڑھ دی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے اس بات کو میری طرف نقل کیا جو میں نے بتایا نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، پس وہ مردود ہے، پس وہ مردود ہے، یعنی اس کو دھکارا گیا ہے۔ قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پیش کیا جا رہا ہوگا تو اس میں بہت سے وہ حضرات ہوں گے جو شکل و صورت سے، حالت کے اعتبار سے امت محمدیہ یعنی ہم شمار ہوں گے، لیکن جب وہ حضور کے پاس آئیں گے اور حضور ان کے پاس پانی کا گلاس پیش کریں گے، حوض کوثر کا گلاس پیش کریں گے، تو اس وقت فرشتے آ کے حضور کے دست مبارک کو پکڑ لیں گے اور اس کو روک لیں گے کہ آپ ان کو پانی نہ پلائیں۔ تو حضور فرمائیں گے یار یہ تو میرے امتی لگ رہے ہیں، ان کے شکل و صورت سے تو میرے امتی معلوم ہو رہے ہیں، تو ان کو تو مجھے پانی پلانے دیا جائے۔ تو فرشتے کہیں گے یہ آپ کی امتی تھے ضرور، لیکن انہوں نے وہ باتیں کی ہے جو آپ نے کہی ہی نہیں تھی، یعنی انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من، اللہ تعالی ہم سب کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ چیز ہے، تو ہمیں دین میں اس کو ایک نئی چیز سمجھنا نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے، سورہ بنی اسرائیل کے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت جو پہلی آیت ہے وہ پیش کی، جس میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا ہے کہ معراج حضور کو ہوئی ہے، لیکن رجب کے مہینے میں بھی یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھنا ہے کہ رجب کے مہینے معراج حضور کو ہوئی ہے، لیکن اس بات کا اعتقاد بالکل نہیں رکھنا ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے۔ معراج ہے یقینی ہے، لیکن رجب میں ہے یہ بات یقینی نہیں ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو کعبۃ اللہ کے اندر سے، یعنی جس کے اوپر چھت قائم ہے، وہاں سے سفر شروع کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ مقام حتیم سے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت دو حکمتیں بیان کی جاتی ہے۔ پہلی حکمت تو یہ بتائی گئی ہے کہ بھائی کعبۃ اللہ جو چار دیواری کے اندر موجود تھا، اس میں کفار مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو حضور نے وہاں سے شروع کرنے کے بجائے مقام حتیم سے اپنا سفر شروع کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے اور آپ جیسے کمتر لوگوں پر رحم کرتے ہوئے وہاں پر سفر شروع کیا۔ وہاں سے کیوں کہ جو کعبۃ اللہ کے جو اندر کا حصہ ہے، اندرونی حصہ ہے، وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ جاتے ہیں جن کی پہچان ہوتی ہے، لیکن مقام حتیم میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے، وہاں کسی کو روک ٹوک نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر جانے سے روک ٹوک ہے، لیکن باہر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر رحم کرتے ہوئے، ہمارے بارے میں سوچتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حتیم سے سفر شروع کیا، تاکہ میرے امت کا ہر فرد یہاں آ کر اگر وہ دیکھنا چاہے کہ میرے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کہاں سے شروع کیا، تو وہ یہاں سے شروع کیا ہے۔ تو ہم سب اس کی زیارت کر سکتے ہیں، وہاں ہم 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے حضور روانہ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد حضور کا دوسرا اسٹاپ ہوتا ہے مقام یثرب، یعنی کہ مدینہ منورہ میں۔ کہاں ہوتا ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ اب مدینہ منورہ میں وہاں پر اسٹاپ ہوتا ہے، اس کی حکمت کیا؟ کیونکہ یہاں پر حضور کو ہجرت کر کے آنا ہے، یہاں پر دین اسلام کو پھیلانا ہے، تو یہاں پر 2 رکعت حضور نماز پڑھتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے چلتے ہیں، تیسرا اسٹاپ ہوتا ہے طور سینا میں، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا پر تیسرا اسٹاپ ہوتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن تک اعتکاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صحیفہ لیا، جیسے ہمارے پاس قرآن شریف ہے تو ان کے پاس تورات ملی جو 360 صفحوں پر مشتمل کتاب ہے، یہ ان کو ملا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری شریعت موجود تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے، تو وہاں پر حضور کا تیسرا اسٹاپ ہوا، وہاں پر حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آگے چلے تو اس کے بعد چوتھا اسٹاپ آیا مقام لحم۔ مقام لحم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، مریم علیہ السلام وہاں پر مقام لحم میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہاں پر
جو کھجور کا درخت تھا وہ اوپر سے بالکل سوکھا ہوا تھا، یعنی نیچے سے جس طرح درخت ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے موسم میں وہاں پر ان کی ولادت ہوئی تھی کہ درخت پورا سوکھا تھا۔ تو حضرت مریم نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہونے کو ہوتا ہے تو اس وقت عورت کی حالت کیا ہوتی ہے، آپ سب میں سے جو شادی شدہ ہے وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے۔ تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ چاہیے کھانے کے لیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اس درخت کو ہلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو سوکھا ہے، اس میں تو کوئی ایک دانہ بھی نہیں ہے کھجور کا، اس میں کیسے کھجور آئے گا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، ہلانا کام تمہارا ہے، دینا کام میرا ہے۔ جیسے وہ ہلاتے ہیں تو اس سوکھی فانٹی جو شاخ ہے درخت کی، اس سوکھی شاخ میں سے ترو تازہ کھجوریں ٹپکنی شروع ہو گئی اور اس کھجور کو انہوں نے کھایا۔ تو یہ وہ جگہ ہے۔ تو یہاں پر حضور نے مقام کیا، اسٹاپ ہوا حضور کا، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب حضور آئے بیت المقدس میں، یعنی مسجد اقصی میں۔ اب مسجد اقصی میں جیسے حضور آنے لگے تو دیکھا کہ تمام انبیاء اکرام یہاں پر موجود ہے، یہاں پر موجود۔ اچھا اس میں ایک بات رہ گئی، ایک بات یہ کہ جب حضور آ رہے تھے تو حضور نے ایک ٹیلے کی طرف حضور کی نظر پڑی، اور ٹیلے پہ قبر تھی، اور قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دیکھیے دیکھنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو جلیل القدر پیغمبر میں سے مانے جاتے ہیں۔ پڑھنے والا نبی، دیکھنے والا نبی، بیان کرنے والا بھی نبی۔ نبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی یہ بات، یعنی اور صحابہ کو بھی، اور یہ حدیث حضرت ابن عباس سے نقل کی گئی ہے۔ اچھا اب پہنچے بیت المقدس۔ بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت تمام انبیاء علیہ السلام صفے بنا کر کھڑے ہیں اور حضور کا استقبال ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا اس میں ایک بہترین ایک مسئلہ نکلتا ہے، اسے ہمیں خوب اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ امام کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقتدی کون ہے؟ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام۔ اور مقتدی پہلے سے مسجد میں موجود ہے، اور جو امام اصل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر امام ہمارا کبھی لیٹ ہو جائے تو ہمارے دل میں امام کے بارے میں خیالات پیش نہیں آنے چاہیے کہ امام ہو کر بھائی لیٹ آ رہا ہے، امام ہے پہلے آنا چاہیے۔ امام کا کام نہیں ہے مسجد کھولنا، مسجد کی دیکھ بھال کرنا، یہ مقتدیوں کا کام ہے۔ امام تو آئے گا، نماز پڑھائے گا اور چلا جائے گا، کیونکہ امام کی شان وہ ہے کہ امام جب نماز پڑھاتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، تو امام سے آگے کوئی نہیں ہوتا، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتے سب امام کے پیچھے ہوتے۔ تو ہمارے دل میں امام کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی امام ہو گیا، ضرورت ہے، انسان ہے، کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور سارے صحابہ تکبیر بولی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ صحابہ پہلے سے آتے تھے اور صفے بنا کر صفے درست کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، جب یہ پڑھتے تھے تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی جب باری آتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لاتے تھے اور جب صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور حضور نماز پڑھانے کے لیے آگے آتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تکبیر بولی جا رہی تھی، رسول اللہ حجرے سے نکلے اور مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے۔ پھر رسول اللہ کو یاد آیا کہ یار میں تو ناپاک ہوں، میں نے غسل نہیں کیا ہے، مجھ پر غسل واجب تھا اور میں نے غسل نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میرے صحابہ، میں بھی انسان ہوں، بھول مجھ سے بھی ہوتی ہے، لہذا میں غسل کرنا بھول گیا ہوں، آپ تھوڑی دیر رکیے، انتظار کیجئے، میں غسل کر کے آ رہا ہوں۔ تو حضور فوراً اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، غسل کیا اور پھر آئے اور پھر نماز پڑھائی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بھی ایک طرح کا انسان ہے۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، اس سے پہلے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو وہ اگر وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ یار ایسے کیسے امام صاحب یار وضو کرنا بھول گئے کہ ان کا وضو مصلی پہ کھڑے ہو کے ٹوٹ رہا۔ یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے جو آئیڈل ہے، ہمارے جو مین شخص ہے جس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ غسل کرنا بھول گئے، یہ تو وضو کرنا بھول گئے، وہ تو غسل کرنا بھول گئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اس کا الٹا مطلب نکالنا نہیں چاہیے۔ اچھا ہم اپنے اصلی مقصد پر آتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، مسجد اقصی میں نماز ہوئی. اس نماز کو کہا جاتا ہے صلاۃ استقبالیہ. صلاۃ استقبالیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. اب یہاں تک کا جو سفر تھا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر تھا، اس سفر کو سفر اسرا کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیا.